بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دبي كدبي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ایک مختصر حدیث پاک پڑھی گئی ہے. اس میں ایک اہم عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایک دن ہم نے گزار بھی دیا ہے اور اب باقی ایک دن کم ہو گیا. اب باقی 29 دن یا 28 دن رہ گئے. رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور ثواب کما سکیں. تو اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے اگر ہم لوگ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال میں بھی بہت ساری نیکیاں اور ثواب جمع ہو جائیں گے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی عظمت اور جلال کا تذکرہ کرتے ہو تو اس کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. انسان اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے جلال کو ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے الفاظ بہت سارے ہیں. کہا لیکن اس میں اسپیشل اور خاص قسم کے الفاظ جو ہیں وہ تسبیح، تہلیل اور تحمید ہیں. تسبیح کا معنی سبحان اللہ کہنا، تہلیل کے معنی لا الہ الا اللہ کہنا اور تحمید کے معنی الحمدللہ کہنا. یعنی انسان جو اللہ کی عظمت کو اور بڑائی کو بیان کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے اس کا، تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اور انسان سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ 3 الفاظ کہہ دیا کرے. اور کتنا آسان ہے. سبحان اللہ یہ تو سب کو یاد ہی رہتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی یاد ہے کیونکہ کلمہ کا پہلا جو حصہ ہے، پہلا ٹکڑا جو ہے وہ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ. اور تیسرا الحمدللہ. کوئی بھی آپ سے خیریت پوچھتا ہے کیسے ہیں بھائی تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. تو سبحان اللہ بھی نعت سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، کوئی دین کی اچھی بات سنتے ہیں تو سبحان اللہ زبان پہ خود ہی آ جاتا ہے. تو یہ تینوں کلمات اور تینوں الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان پر پہلے سے ہیں لیکن اس کی اہمیت کو سمجھیں. اسی لیے ارادہ کر لیں کہ ہم لوگ باقی جو دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس میں ان تینوں کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں گے. پڑھیں گے نا بھائی؟ ہاں. تو اللہ کی عظمت اور بڑائی سب سے بہترین طریقے سے ان 3 الفاظ سے بیان ہوتی ہے. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. فرمایا یہ تینوں کلمات جو ہیں عرش کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف چکر لگاتے رہتے ہیں. آپ نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ 3 کلمے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ. ان کو جب کہا تو یہ تینوں کلمات جو ہے عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، عرش نیچے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوپر ہے. تو اس عرش کے چاروں طرف یہ کلمات جا کر چکر لگاتے رہتے ہیں. پھر فرمایا لہن دبی کدبی النحل. یہ چکر لگاتے ہیں تو ان کلمات کے چکر لگانے کی وجہ سے ان کی آواز بھی ہوتی ہے. اور کیسی آواز ہوتی؟ کہا جیسے شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. شہد کی مکھی جو بولتے ہوئے انسان کے پاس سے گزر جائے تو کیسی بھن بھناہٹ کی آواز آتی ہے. کہا عرش کے چاروں طرف یہ تینوں کلمات چکر لگاتے رہتے ہیں اور ان کی آواز ایسی ہی ہوتی ہے، چکر لگانے کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے. اور کیا کرتے ہیں یہ کلمات وہاں پر چکر لگا کے اور بول کر کے؟ کہا کہ جس نے اس کو کہا ہے نا، جس آدمی نے کہا، اگر میں کہوں تو میرا، اگر آپ کہیں گے تو آپ کا، یہ کہیں گے تو ان کا نام لے کر وہاں پر اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. یہ سوچ لیجیے اگر خالد نام کا آدمی کیا کر رہا ہے یا یوسف نام کا آدمی کیا کر رہا ہے، ان کلمات کو کہہ رہا ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ. تو یہ کلمات وہاں پہنچ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ یوسف نے یا خالد نے کیا مجھے کہا. ہمارا نام کہاں پہ لیا جائے گا؟ عرش کے پاس اللہ کے سامنے ہمارا نام کیا جائے گا؟ لیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے اور ابھارنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کلمات کو کہے. کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارے لیے کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ کے سامنے مسلسل تمہارا نام لے کر تمہارا ذکر کرتا رہے؟
تو اس لیے آج سے اپنا معمول بنا لے، چاہے دکان میں رہیں، چاہے کام کرتے رہیں، چلتے رہیں، پھرتے رہیں، جاتے رہیں، آتے رہیں، جہاں پر بھی، اس کے لیے تو باقاعدہ کہیں مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں، نہ باقاعدہ باوضو ہونا ضروری ہے، کہیں پر بھی اور کسی وقت بھی کیا کر سکتے، صرف ناپاک جگہوں کو چھوڑ کر کے باقی ہر جگہ کیا کر سکتے ہیں، ان کلمات کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کلمات کو بار بار کہنے کا اور کثرت کے ساتھ کہنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ آپ محسوس کریں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت و بخشش فرما، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر اچھے عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر اچھے عمل کو کرنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن کی تلاوت کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نماز پڑھنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، رمضان کے ان ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تمام ہی بیماروں کو محض اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔